پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے اور بیل آئکن پریس کر دیجیے، شکریہ۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، دنیا کا رنگ بدل گیا، وہ نیکی سے محروم ہو گئی، کوئی نہیں جو ظالم کو ظلم سے روکے۔ جب تم جان لو کہ تم حق پر ہو تو پھر نہ جان کی پرواہ کرو نہ مال کی۔ وقت آ گیا ہے کہ مومن سچائی کی راہ میں بے چین ہو کر نکل پڑے اور اپنا سب کچھ اللہ کی راہ میں قربان کر دے۔ اگر جسموں کے لیے موت ہی مقدر ہے تو انسانوں کو راہ خدا میں شہید ہونا بہتر ہے۔ وہ سب رخصت ہو گئے جن سے محبت تھی، اور اب میں ان لوگوں میں ہوں جو مجھے پسند نہیں۔ ذلت برداشت کرنے سے موت بہتر ہے۔ اگر زمانہ تیرے ٹکڑے بھی اڑا دے تو پھر بھی مخلوق کی طرف مائل نہ ہو۔ جس کام کو پورا کرنے کی طاقت نہ ہو اسے اپنے ذمے مت لو۔ جس چیز کو تم نہ سمجھ سکتے ہو نہ حاصل کر سکتے ہو، اس کے در پہ کیوں ہوتے ہو؟ کسی شے کی زیادہ خواہش اور حرص محض بری ہی نہیں، مہلک بھی ہوتی ہے۔ بہترین سکون یہ ہے کہ خدا کی اطاعت پر خوش رہو۔ بدترین حاکم وہ ہے جو اپنے مخالفوں کے سامنے بزدل ثابت ہو اور نامردی دکھائے، لیکن کمزور اور محکوموں کے سامنے جرأت کا مظاہرہ کرے۔ جو کوئی اپنے مذہب کو قیاس کے ترازو میں تولتا ہے وہ ہمیشہ شکوک و شبہات میں پڑا رہتا ہے۔ اپنے ضمیر کی عدالت میں ضرور جایا کرو، کیونکہ وہاں کبھی غلط فیصلے نہیں ہوتے۔ جو شخص اللہ کی بندگی اختیار کرتا ہے اللہ ہر چیز کو اس کا غلام بنا دیتا ہے۔ اللہ سے خوف کے ذریعے عزت حاصل کرو۔ بڑا انسان وہ ہے جس کی محفل میں کوئی خود کو چھوٹا نہ سمجھے۔ اللہ عز و جل ہر مصیبت میں بہترین پناہ گاہ ہے اور ہر سختی میں بہترین سہارا ہے۔ مومن وہ نہیں جس کی محفل پاک ہو، بلکہ مومن وہ ہے جس کی تنہائی پاک ہو۔ کبھی بھی اپنی جسمانی طاقت اور دولت پر بھروسہ نہ کرنا، کیونکہ بیماری اور غربت آنے میں دیر نہیں لگتی۔ بہت سے مقامات پر خاموشی بہترین مددگار ہے، اگرچہ تم بہترین بولنے والے ہی کیوں نہ ہو۔ روزانہ کچھ وقت اپنی ماں کے ساتھ بیٹھ کر گزارا کرو، کیونکہ کل قیامت کے روز یہ وقت تمہاری مغفرت کا ذریعہ بن جائے گا۔ ظالم کے خلاف جتنی دیر سے اٹھو گے اتنی ہی زیادہ قربانی دینی پڑے گی۔ جس کا مددگار اللہ کے سوا کوئی نہ ہو، خبردار اس پر ظلم نہ کرنا۔ ظالم کی حکومت اس کی موت کے بعد ختم ہو جاتی ہے، مگر شہیدوں کی حکومت ان کی شہادت کے بعد شروع ہو جاتی ہے۔ بے شک لوگوں میں سب سے زیادہ کریم وہ شخص ہے جو ان لوگوں کی مدد کرتا ہے جن سے کوئی صلہ ملنے کی امید نہ ہو۔ جو تمہیں دوست رکھتا ہے وہ برائی سے روکے گا، اور جو تمہیں دشمن رکھے گا وہ تمہیں برائی پر اکسائے گا۔ لوگوں کا تمہارے پاس اپنی حاجتوں کو لے کر آنا پروردگار عالم کی بہترین نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے، لہٰذا ان نعمت سے غافل نہ ہو، کیونکہ ایسا نہ ہو کہ یہ نعمت تمہارے پاس سے پلٹ کر کسی اور کے پاس چلی جائے۔ جو تم پر زیادہ تنقید کرتا ہے وہ تمہارا واقعی حقیقی دوست ہے، اور جو تمہاری تعریفیں کرتا ہے وہ گویا تمہارا دشمن ہے۔ اے بنی آدم، تھوڑا سا سوچو، غور کرو اور یہ بتاؤ کہ دنیا پر حکومت کرنے والے بادشاہ، حکمراں کہاں ہیں جنہوں نے دنیا کی جگہوں کو آباد کیا ہے؟ اس قوم کو کبھی فتح حاصل نہیں ہو سکتی جس نے اللہ کو ناراض کر کے مخلوق کی مرضی خرید لی۔ قیامت کے دن اسے امن و امان حاصل ہوگا جو دنیا میں خدا سے ڈرتا رہا ہو۔ اگر دنیا میں شدت سے تمہیں غم ملے تو میرے غموں کو یاد کر لینا، تمہارے غموں کا بوجھ ہلکا ہو جائے گا۔ جب تمہیں یقین ہے کہ خدا تمہارے ساتھ ہے تو پھر کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کون کون تمہارے خلاف ہے۔ مجھے جنت سے زیادہ نماز عزیز ہے، کیونکہ جنت میری رضا ہے، نماز میرے رب کی رضا ہے۔
زندگی کا کوئی اعتبار نہیں، جس قدر ممکن ہو دوسروں کے کام آؤ۔ مال یا جان کا چلا جانا نقصان نہیں، انسان کا سب سے بڑا نقصان کسی کی نظر سے گر جانا ہے۔ سب سے زیادہ سختی وہ ہے جو ان کو بھی دے جن کو ان سے کوئی امید نہ ہو۔ گزشتہ نعمتوں پر شکر کرنا آئندہ نعمتوں کا سبب بنتا ہے۔